تو سرداران قریش، بڑے بڑے کافروں کے سردار بیٹھے تھے، انہوں نے اس یتیم بچے سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں مال دیں گے۔ ان کے کہنے کا ارادہ بطور مذاق تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس جائے گا، بظاہر تو حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام اس کی مدد کیسے کریں گے؟ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ وہ محبوب خدا ہیں کہ جس کی پلک کے ایک اشارے پر دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ اس کی غریب کی مدد کیا نہیں ہوگی؟ سورۃ ماعون میں قیامت کے دن کو جھٹلانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے کی 4 اس کے کام بیان کیے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کو جھٹلاتا ہے، پہلی چیز، پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ بخل اور کنجوسی کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ سورہ ماعون کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئیں۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، مکہ کا سب سے بڑا بدبخت کافر، اس نے ایک یتیم کی پرورش کا ذمہ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں یتیم کی پرورش کروں گا، تو بجائے اس کے کہ جس مال کا یتیم وارث ہوا اس کو یہ مال دیتا، اس نے وہ مال اپنے قبضے میں لے لیا، مال نہ دیا۔ یتیم وہ ایک دن اس کے دروازے پر گیا ابو جہل کے، تو ابو جہل نے انکار کر دیا، اس نے مال نہ دیا۔ تو سرداران قریش، بڑے بڑے کافروں کے سردار بیٹھے تھے، انہوں نے اس یتیم بچے سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں مال دیں گے۔ ان کے کہنے کا ارادہ بطور مذاق تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس جائے گا، بظاہر تو حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام اس کی مدد کیسے کریں گے؟ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ وہ محبوب خدا ہیں کہ جس کی پلک کے ایک اشارے پر دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ اس کی غریب کی مدد کیا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے یہ بطور مذاق کہا، لیکن وہ غریب، وہ بچہ یتیم حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام جو یتیموں پر شفقت کرنے والے، یتیموں کے ماں باپ، یتیموں سے پیار کرنے والے، حضور علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اب وہ کافر بڑے بڑے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل آئے گا، حضور علیہ السلام سے یہ گستاخانہ رویہ استعمال کرے گا، گستاخی کرے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل جیسے ہی آیا ہے، حضور علیہ السلام کا استقبال کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس یتیم کا مال دے دو، اس نے وہ مال دے دیا۔ تو جب چلے گئے تو وہ انہوں نے، کافروں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اتنا بڑا کافر ہے، تیرا اتنا رعب ہے، کافر تجھ سے ڈرتے ہیں، تو آج تو ڈر گیا ہے مسلمانوں کے نبی سے؟ تو وہ کہنے لگا میں کیا کرتا، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں ایک نیزہ تھا، اگر میں انکار کرتا تو وہ نیزہ مجھے لگ جاتا، وہ مجھے چیر پھاڑ دیتا، اس لیے میں ڈر گیا، میں نے دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس نے دھکے دیے تھے، نکال دیا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام یتیموں سے پیار کرنے والے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اس امت میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور ارشاد فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے
جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسکین یعنی غریب لوگ، مسکین جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مسکینوں کو کچھ دیا کرو، مسکینوں کو خالی نہ لوٹایا کرو، اگرچہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دیا کرو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دیا کرو لیکن خالی نہ لوٹایا کرو۔ اور فرمایا مسکینوں سے پیار کیا کرو، مسکینوں کو اپنے قریب کیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہیں قریب کر دے گا۔ آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر شفقت کے طور پر یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یارو خالی ہاتھ صرف یتیم کے سر پہ رکھ دیں، اللہ بالوں کے برابر نیکیاں دے دیتا ہے، تو جس یتیم کے لیے مال خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ علامہ بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو بندہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، یہ چیز قیامت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا، یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ جو بندہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے مر جائیں گے، نہیں اٹھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مٹی ہو جائیں گے، وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر غریبوں یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، بظاہر تو وہ انسان نظر آتا ہے لیکن وہ ایک حیوان نما انسان ہوتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، بخل کنجوسی یہ اس کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی، ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، نماز سے غافل رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں ٹائم پر نہ پڑھنا، شرعی مجبوری نہ بھی ہو پھر بھی نمازیں باجماعت نہ پڑھنا، نمازیں قضا کر کے پڑھنا یا تنہائی میں نہ پڑھنا، جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر پڑھ لینا، یہ ہے کہ نمازوں میں سستی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی۔ کیوں؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنی شہوات کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ نمازوں میں سستی کرنے والے، ضائع کرنے والے نمازوں کو یہ وادی غی سے ملنے والے ہیں۔ اب وادی غی کیا ہے؟ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی سب سے گہری وادی ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کو ہب ہب کہتے ہیں۔ جب جہنم کی آگ، اس وادی کی آگ جب بجھنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، پھر سے وہ دوبارہ پہلے کی طرح بھڑک اٹھتی ہے آگ۔ میں اس کنویں میں، اس وادی میں جائیں گے کون؟ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الذین هم یراؤون، دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کا مطلب ہے کہ کام کرنا اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت ہو، چاہے وہ تعریف کی نیت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، چاہے مال بٹورنے کی نیت ہو، چاہے لوگ یہ پرہیزگار متقی سمجھیں، لوگ بڑا نمازی سمجھیں، تعریفیں کریں، یہ ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کے اٹھنے کا انکار کرتا ہے، اس میں تیسری چیز یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، کام کرے گا تو دکھلاوے کے لیے کرے گا۔ اور چوتھی چیز وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ معمولی سی برتنے والی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ معمولی چیزیں، یہ گھروں میں کسی نے آ کر نمک مانگ لیا، پانی مانگ لیا، فرمایا اس چیز کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی چیزیں ہیں جن سے منع نہیں کرنا چاہیے؟ وہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ کون سی معمولی چیزیں ہیں جن سے منع کرنا حلال نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی،
آگ اور نمک۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی تو سمجھ آتی ہے، یہ آگ اور نمک یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور یہ پہلے ہوتا تھا جب کچے مکان ہوا کرتے تھے، لوگ کٹھے رہتے تھے، تو ایک چولہا جلاتا تھا یا ایک تنور جلاتا تھا، تو ساتھ والا وہ چھڑی لے کے آگ تو لگا دے، وہ اپنے چولہے میں لگا لی، سالن لے لیا، برتن لے لیا، پانی مانگ لیا، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اب تو روزہ افطاری بھی دروازے بند کر کے ہوتی ہے، افطاری کا کنسیپٹ بھی ختم ہو گیا ہمارے یہاں۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ مسجدوں میں کھانا جایا کرتا تھا، مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے تاکہ کوئی مسافر بھی آ جائے تو روزہ افطار کرے، تاکہ کوئی اگر غریب ضرورت مند بھی ہے جو گھر میں افطاری نہیں کر سکتا خدا کے گھر میں آ جائے۔ تو اب تو مسجدوں کے دروازے افطاری کے ٹائم بند ہوتے ہیں، کوئی مسافر کو روزہ افطار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان شریف ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پانی کی تو سمجھ آتی ہے، یہ آگ اور نمک یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، ارشاد فرمایا اے حمیرہ، جو کسی کو آگ دیتا ہے نا تو اس آگ کے اوپر جو کھانا پکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارا کھانا خیرات کرنے کا ثواب اس آگ دینے والے کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی کسی کو پانی نمک دیتا ہے، نمک، تو ارشاد فرمایا جتنا بھی کھانا اس نمک کے ساتھ لذیذ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے کھانے کو خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کو پانی کا گھونٹ پلاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پانی عام ہوتا ہے، پھر بھی وہ گھونٹ پانی کا کسی کو پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا اگر کسی ایسی جگہ پر وہ کسی کو کوئی پانی کا گھونٹ پلا دیتا ہے جہاں پانی نہیں ملتا تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے اس کو زندگی بخشی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت رہتا ہے، یہ دل کی سختی کی شکایت کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہو جائیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا پھر یہ کام کر، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، تیرے دل کی سختی بھی دور ہو جائے گی، اللہ تیرے دل کو بھی نرم کر دے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ منافقوں کی خصلتیں بھی ہیں، کافروں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز بخل، کنجوسی، یتیموں کو دھکے دینا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، اور دوسری چیز نمازوں میں سستی کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے، نمازوں میں سستی کرنا۔ اور تیسری چیز ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کام کرنا کہ لوگ ہمیں بڑا حاجی نمازی سمجھیں، میں بڑا قاری ہوں، میں بڑا حافظ ہوں، دکھلاوے کے لیے کام کرنا۔ اور چوتھی چیز عام چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے انکار کر، تو ان سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔